میری زندگی میں سب کچھ تھا، لیکن پھر بھی زندگی کا کوئی مطلب سمجھ نہیں آتا تھا۔ میں نے جیسے ہی گریجویشن کمپلیٹ کی تو ابا جی کو فالج کا اٹیک آیا اور وہ بستر کے ہو کر رہ گئے۔ کاروبار کی ساری ذمہ داری میرے سر پر آ گئی، اوپر سے بہنیں بھی جوانی کی دہلیز پر تھیں جن کی شادیاں کرنا ابھی باقی تھا۔ خیر، کاروبار پر خوب توجہ دی اور اللہ کے کرم سے دیکھتے ہی دیکھتے کاروبار نے دن دگنی رات چگنی ترقی کی اور میں نے اپنی سب بہنوں کی شادیاں اچھے گھروں میں کر دیں۔ میری بہنوں اور میری ماں کو اب میری شادی کی فکر ستانے لگی۔ بہت لڑکیاں دیکھیں پر کوئی لڑکی ایسی نہیں لگی جس کو دیکھ کر دل کرے کہ بس یہی ہے میرے دل کی ڈھونڈ۔ بالآخر ایک لڑکی مجھے پسند آ گئی۔ میری بیوی کی عمر بامشکل 16 سال تھی۔ میں نے جب اسے پہلی بار دیکھا تو دیکھتے ہی دل دے بیٹھا۔ وہ کسی بچے سے بھی زیادہ معصوم تھی، جبکہ اس کی آنکھوں میں جھیل سی گہرائی تھی۔ میں نے اس کے گھر رشتہ بھیجا تو اس کے ماں باپ نے عجیب بات کر دی۔ عموماً ماں باپ اپنے بچوں کی برائی اس طرح بیان نہیں کرتے، لیکن امجد صاحب کی دیانتداری مجھے پسند آئی تھی۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ بیٹا، میں تمہیں صبا کا رشتہ دینے سے انکار تو نہیں کر رہا، لیکن میری بیٹی کو سجنے سنورنے کی عادت نہیں ہے۔ یہ اکثر ضد کرنے لگ جاتی ہے، پھر اس کی ضد کو پورا کرنا پڑتا ہے، ورنہ نہ یہ کھانا کھاتی ہے نہ کوئی بات کرتی ہے۔ ابھی گھر کے کام بھی صحیح سے نہیں آتے۔ اگر اس عمر میں اس کی شادی کر دوں گا تو یہ اور بھی زیادہ ضدی ہو جائے گی۔ اس سے اچھا ہے کہ تم چند سال انتظار کرو، کیونکہ تم اسے برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ امجد صاحب جانتے تھے کہ میں ان کی بیٹی کو کس قدر پسند کرتا ہوں۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، میں اپنی بیوی کی پسند اپنے مطابق خود ہی بدل لوں گا۔ بہرحال کافی تردد کے بعد یہ رشتہ منظور کر لیا گیا۔ رخصتی اگلے سال طے پائی۔ میں نے بڑی مشکل سے دن گن گن کر اس دن کا انتظار کیا جب صبا میری دلہن بن کر میرے گھر کے آنگن میں اتری۔ میں اس کی خوبصورتی دیکھ کر محصور ہو کر رہ گیا۔ اب وہ اور بھی زیادہ حسین ہو گئی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سی ویرانی تھی۔ وہ بار بار اپنے شادی کے جوڑے کو ہاتھ لگا کر دیکھتی، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو۔ منہ دکھائی میں بھی میں نے اسے سونے کے زیورات دیے، مگر اس کا رویہ عجیب سا تھا۔ صبا کا یہ رویہ دیکھ کر مجھے اس کے والد کی بات یاد آئی، لیکن ایسی کیا بات تھی کہ صبا میرا تحفہ تک قبول نہیں کر پا رہی تھی؟ وہ شادی کے جوڑے کو اس قدر حیرت سے تکتی کہ مجھے اس پر شک ہونے لگتا کہ کہیں یہ کوئی پاگل یا نفسیاتی مریضہ تو نہیں ہے۔ بڑی مشکل سے اس نے چند گھنٹے اس جوڑے میں گزارے اور پھر اٹھ کر سادہ کپڑے پہن لیے، اپنا میک اپ اتار لیا اور ہاتھ منہ دھو کر جائے نماز پر کھڑی ہو گئی۔ میں اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ یا تو یہ لڑکی بہت نیک ہے یا میرے سامنے نیک ہونے کا ڈرامہ رچا رہی ہے۔ میں نے دل میں سوچا اور کمرے سے نکل گیا۔ میرا موڈ آف ہو چکا تھا۔ شادی کی صبح میں نے صبا کو سادہ کپڑوں میں ملبوس دیکھا تو میرے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ مجھے اس پر غصہ آ رہا تھا۔ صبا اتنی بھی سادگی اچھی نہیں۔ تم تو جانتی ہو مجھے فیشنیبل لڑکیاں پسند ہیں۔ آج شام کو ہماری دعوت ہے، تمہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ خوبصورت لگنا ہر ایک کا حق ہے، اور پھر تم تو اچھی خاصی شکل و صورت کی مالک ہو، کیوں اپنا آپ بگاڑ رہی ہو؟ میری بات پر صبا مسکرا کر بولی، میں آپ کی ہر بات مانوں گی زرباب، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے۔ ہفتے میں آپ کو ایک بار میری بات ماننا ہوگی، باقی دن میں آپ کی بات مانوں گی۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مانوں گا۔ فی الحال تم تیار ہو جاؤ، ہمیں ابھی ناشتے کے لیے جانا ہے۔ میں نے صبا سے کہا تو وہ اپنے بال بنانے لگی، لیکن اس نے اپنے کپڑے نہیں بدلے۔ انہی سادہ کپڑوں میں نیچے مہمانوں کے سامنے ناشتہ کرنے آ گئی۔ مجھے صبا کا یہ رویہ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں اپنے کمرے میں آیا تو صبا سے سختی سے پیش آیا۔ دیکھو صبا، مجھے اپنی مرضی پر چلانے والی عورتیں پسند نہیں۔ اگر تم ایسا کر سکتی ہو تو کرو، ورنہ تمہیں میری بات ماننا پڑے گی۔ اپنی زندگی عذاب بنانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ خاندان والے کیا سوچیں گے کہ میری بیوی کو کپڑے پہننے کا ڈھنگ بھی نہیں؟ آپ کو خاندان والوں کی فکر ہے، میں نے آپ سے کہا تو تھا،
آپ میری ایک شرط مان لیں، میں آپ کی ہر بات مانوں گی۔ بولو بھائی، کیا شرط ہے تمہاری؟ میں نے تنگ آ کر کہا۔ شرط یہ ہے کہ ہر سوموار کی رات آپ مجھے میکے کے قریب واقع ایک درگاہ پر لے کر جائیں گے۔ اس درگاہ پر میں آتی جاتی رہتی ہوں، وہاں جا کر مجھے سکون ملتا ہے۔ میں چاہوں گی کہ آپ بھلے مجھے میکے نہ لے کر جائیں، لیکن مجھے وہاں ضرور لے جائیں جہاں میں نے اپنی زندگی کے کئی دن روتے ہوئے دعائیں مانگتے ہوئے گزارے ہیں۔ مجھے اس جگہ سے عقیدت سی ہے، انسیت ہے، میں وہاں جانا چاہتی ہوں۔ میری بیوی کی بات سن کر مجھے عجیب سا لگا۔ میں اسے کسی درگاہ پر لے کر نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن 2-3 دنوں میں اس نے میری بات نہ مان کر ثابت کر دیا کہ وہ بغیر اپنی شرط منوائے میری کوئی بات نہیں مانے گی۔ بالآخر میں نے اس کی شرط قبول کر لی اور کہا، تم سوموار تک جتنے دن باقی ہیں ان میں اپنے آپ کو سجا سنوار کر رکھو، مہمانوں سے عزت سے پیش آؤ، تمہارے لیے جو ہو سکا کروں گا، تمہیں درگاہ پر بھی لے کر جاؤں گا، جہاں کہو گی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ صبا میری بات سن کر خوش ہو گئی اور پھر سوموار آتے ہوئے دیر نہیں لگی۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا، مہمانوں سے اچھے طریقے سے ملی، اچھے کپڑے بھی میرے لیے پہن لیے۔ اب مسئلہ درگاہ پر جانے کا تھا، کیونکہ یہ سوموار کی رات تھی اور میں بہت تھکا ہوا بھی تھا۔ لیکن صبا نے کہا کہ وہ سوموار کی رات درگاہ پر حاضری دینا چاہتی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم تیار ہو جاؤ، میں تھوڑی ہی دیر میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ مجھے یہ دیکھ کر سخت حیرت ہوئی۔ جب میں غسل خانے سے نکلا تو صبا دلہن بنی شیشے کے سامنے کھڑی تھی۔ دلہن بنے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے چہرے پر کسی قسم کا میک اپ نہیں لگایا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے آج ہی صبا کی شادی ہوئی ہے۔ صبا، تم نے یہ شادی کا لہنگا کیوں پہن رکھا ہے؟ میں نے حیرت سے اسے دیکھ کر پوچھا۔ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ میری ہر شرط مانیں گے، وہ بھی بنا کوئی سوال جواب دیے۔ اس نے مجھے میرا وعدہ یاد دلایا، لیکن میں نے تمہیں یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم اپنی شادی کا لہنگا پہن کر کہیں جاؤ اور میں تم سے سوال بھی نہیں کروں گا۔ میں کہیں اور نہیں جا رہی زرباب، صرف اور صرف اپنے گھر کے قریب واقع اس درگاہ پر جا رہی ہوں۔ مجھے وہاں کچھ ضروری کام ہے، ایسی اور کوئی بات نہیں جس پر آپ کو پریشانی ہو۔ شادی کا لہنگا میرے دل کے بہت قریب ہے، بس اسی لیے اسے پہنا ہے۔ میں نے کوئی اور سوال نہیں کیا اور تھوڑی ہی دیر میں ہم گاڑی میں بیٹھے۔ میری بیوی بہت خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ گھر میں میرے لیے سجتی سنورتی نہیں، پر اس قدر تیار ہو کر دلہن بن کر وہ کیوں جا رہی ہے۔ راستے میں ہم نے کوئی بات نہیں کی۔ جب درگاہ پر پہنچے تو بیگم کہنے لگی کہ آپ یہیں پر رکیں، گاڑی میں میرا انتظار کریں، میں بس تھوڑی ہی دیر میں آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ درگاہ کے ایک دروازے سے اندر بھاگ گئی۔ وہاں کھڑا ایک لڑکا جسے صبا کے آنے کا انتظار تھا، صبا کے آتے ہی وہ اس کی طرف لپکا۔ دونوں اندر والے کمرے میں چلے گئے۔ میں حیران پریشانی کے منظر دیکھتا رہا۔ میں اس سے پہلے کہ صبا پر شک کرتا، اپنی ماں کی بات یاد آ گئی۔ دیکھو بیٹے، میں صبا کو ذاتی طور پر اتنا پسند تو نہیں کرتی، ہاں لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ وہ بد کردار لڑکی نہیں ہے۔ اس کی عدم دلچسپی صرف اور صرف اس کا بچپنا ہے، ورنہ وہ ایک باحیا لڑکی ہے۔ اماں کی بات سے بھی میں مطمئن ہو گیا تھا۔ میری بیوی تقریباً 1-2 گھنٹے درگاہ کے اندر ہی موجود رہی۔ آج درگاہ میں معمول سے زیادہ رش تھا، اس لیے میں اندر نہیں جا سکا۔ تقریباً 2-3 گھنٹے گزرنے کے بعد درگاہ کے اسی دروازے سے وہ مجھے باہر آتی دکھائی دی۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا جبکہ اس کا چہرہ خوشی سے بھرپور تھا۔ البتہ اس کے وجود کو دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی، جہاں اب وہ عروسی لہنگا نہیں بلکہ ایک عام سا لہنگا پہنے ہوئے تھی۔ ہماری شادی کا لہنگا کہاں چھوڑ آئی ہو؟ وہ گاڑی کے قریب آئی تو میں نے اس کی گاڑی میں بیٹھتے ہی اسے فوراً سوال کیا۔ شادی کا لہنگا میں نے کسی کو دے دیا ہے، اللہ ہمیں اور دیکھا۔ صبا، تم یقیناً مذاق کر رہی ہو، تم اپنی شادی کا لہنگا کسی کو نہیں دے سکتی، وہ لہنگا بہت خاص ہے، میں نے اتنی محبت سے بنوایا تھا، کیا تم سب بھول گئی؟ میں نے صبا کو یاد دلانے کی کوشش کی، مگر اس نے میری کسی بات پر کان نہیں دھرے۔ کہنے لگی، میں نے کوئی غلط بات نہیں کی، میں نے اپنا یہ لہنگا ایک سہیلی کو دیا ہے، وہ اپنی شادی نپٹا کر واپس کر دے گی۔
میں اس لڑکے اور صبا کے ایک ساتھ کمرے میں جانے پر بہت زیادہ شک و شبہات کا شکار ہو گیا تھا۔ میں نے صبا کو وہیں بیٹھنے کا کہا اور خود گاڑی سے اتر کر درگاہ میں موجود ایک ایسے شخص کے پاس پہنچا جو تقریباً 2 گھنٹے سے وہیں بیٹھا آتے جاتے لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے 2-3 بار اس کی نظر مجھ پر پڑ چکی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ میں گاڑی میں کسی کے انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے اسے ساری حقیقت مختصراً بتا کر پوچھا کہ کیا تم نے کسی دلہن کے کپڑوں میں ملبوس کسی عورت کو یہاں سے اندر جاتے دیکھا ہے؟ خوش قسمتی سے وہ میری بیوی کو پہلے سے ہی جانتا تھا، لیکن اس نے مزید کچھ بتانے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگا صبا نے مجھے منع کیا تھا کہ میں اس بارے میں کسی کو نہ بتاؤں۔ اب تم مجھے زبردستی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تمہیں اس کے بارے میں خواہ خواہی کوئی بات بتاؤں۔ وہ اگر تمہاری بیوی ہے تو اسے سنبھالو، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ اس کا یہ جواب سن کر میں واپس گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ یہاں تو سب لوگ صبا کو جانتے تھے، لیکن کس حوالے سے یہ میں نہیں جانتا تھا۔ بہرحال درگاہ سے آنے کے بعد صبا بہت خوش تھی۔ وہ گھر آئی تو کہنے لگی، آج آپ نے میری خوشی پوری کر دی۔ مجھے اتنے برسوں کے بعد وہ سکون ملا جو میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ پھر فرمائش اور کروں گی، اس کے بعد بھلے آپ مجھے اپنا غلام بنا کر رکھیں، میں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی، نہ ہی کسی بات پر کوئی اعتراض کروں گی۔ یکدم اس کا رویہ بدل گیا تھا، جو مجھے پہلے جیسے کسی شک میں ڈال رہا تھا۔ اچھا بولو، کیا بات ہے؟ میں نے نرمی سے پوچھا تو صبا کی فرمائش سن کر میرے تو کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ اس نے شادی کا لہنگا لینے کی فرمائش کی تھی۔ مجھے تو اب یہ پوری دال کالی لگ رہی تھی۔ دال میں کالا تو بہت چھوٹی بات ہے۔ بہرحال اپنی کم عمر بیوی کو سنبھالنا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اپنی بیوی کا پیچھا کروں گا۔ مکمل تحقیق کے بعد ہی اس پر کچھ شک یا بہتان کی بات ہوگی، ورنہ اس طرح مجھے بنا تحقیق کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اگلے دن میں نے بیوی کو وہ لہنگا دلوا دیا جس کی اس نے ضد کی تھی۔ دلہن بن کر وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن اب کی بار اس نے وہ لہنگا پہنا نہیں، بلکہ اسے اتار کر اچھے سے رکھ دیا اور مجھ سے کہنے لگی، اب چلیں، کافی دیر ہو گئی ہے۔ میں صبا کو لکھ کر درگاہ پر تو چلا گیا، لیکن اس بار میں نے ٹھان لی تھی کہ اس شخص کو ڈھونڈ کر نکالوں گا جس سے صبا ملنے، باتیں کرنے یا پھر یہ لہنگا دکھانے آتی ہے، کیونکہ کوئی تو تھا جو اس کی زندگی میں تھا، ورنہ صبا اپنے شوہر کو نظر انداز کر کے شادی کا لہنگا پہن کر درگاہ پر کیوں آتی؟ آج بھی صبا نے ایک بیگ میں شادی کا لہنگا ڈال کر رکھا ہوا تھا جو وہ اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔ اس کا مطلب اندر جا کر اس نے یہ لہنگا پہننا ہے۔ میں نے دل میں سوچا۔ جب صبا کار سے اتر کر درگاہ کی طرف بڑھی تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ آج میں اس کا راز جان کر رہوں گا، میں نے سوچا، اور صبا کے اندر جاتے ہی اس دروازے کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا جہاں سے صبا اندر گئی تھی۔ وہاں پر 2 عجیب و غریب قسم کے آدمی کھڑے تھے۔ درگاہ کا یہ حصہ قدرے ویران تھا، یہاں پر لوگ بھی نہیں تھے اور جگہ بھی پرسکون تھی۔ میں اس دروازے سے اندر جانے لگا کہ ایک آدمی نے آگے بڑھ کر مجھے روک لیا۔ آپ اندر نہیں جا سکتے، یہاں صرف اجازت لے کر ہی اندر جایا جا سکتا ہے، اس آدمی نے کہا۔ تو میں اس پر چلا اٹھا، تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ میری بیوی اندر گئی ہے، میں اسے لینے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ تم مجھے روک نہیں سکتے، یہاں پر کوئی شادی شدہ عورت نہیں آتی، جو بھی آتی ہے وہ کنواری ہوتی ہے۔ آپ کو اگر اپنی بیوی سے ملنا ہے تو پہلے نکاح کرنا ہوگا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے اس آدمی کا گریبان پکڑ لیا۔ تم جانتے بھی ہو تم کس سے مخاطب ہو؟ میں اس شہر کا ایک مشہور صنعت کار ہوں، میری بیوی اندر گئی ہے اور تم یہاں سے ہٹو گے یا تمہارا بھیجا اڑا دوں؟ میں نے غصے میں اسے دھمکی دینے والے انداز میں کہا تو 2-3 اور لوگ بھی آ گئے۔ یہ شکل سے معتبر لگتے تھے۔ ایک آدمی نے آگے بڑھ کر مجھے ہٹانے کی کوشش کی۔ میں نے اسے بتایا کہ میری بیوی اندر گئی ہے۔ کہنے لگا، یہاں سب یہی کہتے ہیں، لیکن بغیر نکاح نامے کے ہم آپ کو اندر نہیں جانے دیں گے، اور اگر ابھی تک آپ کی شادی نہیں ہوئی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں ان لوگوں کی بات سن کر باہر آ گیا تھا۔ یہ تعداد میں زیادہ تھے، پھر ان میں کچھ بزرگ بھی تھے۔ میں کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، مجبوراً گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔
2-3 گھنٹے کے بعد صبا باہر نکلی، اسی طرح کے سادہ کپڑوں میں ملبوس۔ میں نے دیکھا اس کے چہرے پر وہی معصومیت تھی، لیکن اب کی بار میں اس پر یقین کرنے والا نہیں تھا۔ اس کی گاڑی میں بیٹھتے ہی میں اس پر چلا اٹھا، یہ کیا طریقہ ہے؟ میں تمہارے پیچھے پیچھے درگاہ پر آیا تو ان لوگوں نے مجھے وہاں پر کمرے میں داخل نہیں ہونے دیا۔ تم مجھے بتاؤ کہ تم وہاں کیا کرنے جاتی ہو؟ تمہارا شوہر ہونے کے ناطے مجھے یہ جاننے کا حق ہے۔ آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ صبا نے پریشانی سے کہا۔ ہاں کر رہا ہوں۔ اگلی بار میں تمہارے ساتھ آؤں گا اور دیکھوں گا تم یہاں کیا کرنے آتی ہو۔ اب یہ مت کہہ دینا کہ تمہارا کام ختم ہو گیا ہے۔ میں حقیقت جانے بغیر پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ میری بات پر صبا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ رونے دھونے کا ناٹک شروع کرتی، میں نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ اب میری برداشت ختم ہوتی جا رہی تھی۔ 1-2 دن میں صبا یہ بات بھول گئی۔ میں بھی مطمئن تھا کہ اب شاید صبا درگاہ پر جانے کی ضد نہیں کرے گی۔ چلو اگر اس سے کوئی غلطی ہو بھی گئی ہو تو میں اسے معاف کر دوں گا۔ لیکن سوموار کا دن آتے ہی صبا نے ضد شروع کر دی۔ سرباب، مجھے دلہن کا لہنگا لینا ہے، آپ میرے ساتھ بازار چلیں۔ اب کی بار میرا رویہ نرم تھا کیونکہ صبا میرے ساتھ جانے پر راضی تھی۔ اسے کوئی اعتراض نہیں تھا کہ میں اس کے ساتھ جاؤں۔ تھوڑی دیر بعد بازار پہنچ کر ہم نے دلہن کا ایک خوبصورت سا لہنگا پسند کیا اور ہم لوگ درگاہ چل پڑے۔ صبا لہنگا لے کر بہت خوش تھی، لیکن اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار بھی تھے۔ دیکھیں زرباب، وہاں کسی مرد کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ میں آپ کو ساتھ تو لے کر جا رہی ہوں، لیکن آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ اپنی نظریں نیچے رکھیے گا۔ میں وہاں سب کو بتا دوں گی کہ آپ میرے شوہر ہیں، لیکن آپ میرا مان ضرور قائم رکھیے گا۔ صبا کی بات سن کر میں مطمئن ہو گیا۔ لگتا ہے میرا شک غلط ثابت ہو جائے گا۔ درگاہ پر پہنچ کر صبا نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور اسی دروازے پر گئی۔ اس نے ان لوگوں کو بتایا کہ میں اس کا شوہر ہوں۔ اس گارڈ نے جو پہلی بار مجھ سے بدتمیزی کر رہا تھا، مجھ سے معافی مانگی اور کہنے لگا میں جانتا نہیں تھا کہ آپ صبا بی بی کے شوہر ہیں، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ صبا کی ان لوگوں میں بہت عزت تھی۔ درگاہ پر تقریباً ہر کوئی ہی اسے جانتا تھا۔ ہم ایک کمرے میں پہنچے جہاں پر کوئی نہیں تھا۔ صبا نے جائے نماز بچھائی اور نماز پڑھنے لگی۔ آپ تھوڑا انتظار کریں، میں شکرانے کے نفل ادا کر لوں۔ میں نے تہجد میں پڑھنے تھے لیکن آنکھ نہیں کھلی۔ صبا نے یہ کہہ کر جائے نماز بچھائی اور نفل پڑھنے میں مگن ہو گئی۔ میں اسے دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ اگر نماز ہی پڑھنی تھی تو گھر سے پڑھ کر آتی، یہاں آ کر یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ صبا کے نماز پڑھنے کے دوران ہی وہی مجاور جسے پچھلی بار میں نے صبا کے بارے میں پوچھا تھا، کمرے پر دستک دینے لگا۔ بی بی جی، باہر آ جائیں۔ مجھے صبا کی بات پر سب غصہ آیا۔ اس نے تو کہا تھا یہاں کوئی مرد نہیں ہوتا، لیکن یہ آدمی تو بڑے بے تکلفانہ انداز میں صبا کو مخاطب کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ کہتا، صبا نے سلام پھیرا اور اس بوڑھے سے کہنے لگی، آپ جائیں، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ صبا نے اپنے ساتھ لایا شادی کا لہنگا کھولا، اس پر لگے دھاگے الگ کیے اور پھر مجھے ساتھ لے کر دوسرے کمرے میں آ گئی۔ میں نے دیکھا یہاں کافی ساری خوبصورت اور کم عمر لڑکیاں تھیں، جبکہ ان میں 1-2 لڑکیاں اور بھی موجود تھیں جنہوں نے عروسی جوڑے زیب تن کر رکھے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی سب نے اپنے سروں پر دوپٹے رکھ لیے۔ صبا نے انہیں بتایا کہ میں اس کا شوہر ہوں۔ مجھے ادب سے سلام کیا اور کہنے لگی، آپ کی وجہ سے ہم سب کے گھروں میں خوشیاں ہیں، اللہ آپ کی خوشیوں کو سلامت رکھے۔ میں یہ سب دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک آدمی آیا جس نے کہا کہ سب عورتیں پردہ کر لیں، مولوی صاحب نکاح پڑھانے آ رہے ہیں۔ اتنے میں ایک مولوی صاحب 3-4 لوگوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔ صبا باقی لڑکیوں سمیت سمٹ کر بیٹھ گئی۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا، پھر صبا نے سب لڑکیوں کا منہ میٹھا کرایا اور یوں یہ تقریب ختم ہوئی۔ وہ 3 لڑکے جن کی شادیاں ہوئی تھیں بار بار صبا کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ فخریہ نگاہوں سے مجھے دیکھا، بولی، مجھے نماز روزے کے علاوہ لوگوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کا بہت شوق تھا۔ میں جب سے درگاہ پر آنے جانے لگی، مجھے ایسا لگا کہ ہر شخص یہاں سکون ڈھونڈنے آتا ہے۔ میں یہاں موجود لوگوں کو سکون دینا چاہتی تھی۔ مجھے یہاں جو لڑکی یا لڑکا
روتا ہوا ملتا میں اسے تسلی دیتی اور کہتی کہ تمہاری زندگی میں خوشیاں آئیں گی۔ وہ میری بات پر یقین کر لیتے۔ میں کسی دوسرے ٹوٹے ہوئے دل کے لڑکے یا لڑکی سے نکاح کا انتظام کر دیتی۔ یہاں پر زیادہ تر لوگ لاوارث گھرانوں سے آتے ہیں، کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اس میں کیا برائی ہے کہ دو لوگ آپس میں رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جائیں، گناہوں سے بچ جائیں۔ بس میں نے اپنی شادی کا لہنگا قربان کرنے کے بعد سے اس رسم کا آغاز کیا تھا۔ شادی کا لہنگا پہن کر اسی لیے آئی تھی کہ میں اسے زیادہ دیر تک اپنے ساتھ رکھنا چاہتی تھی۔ میں اسے آخری بار پہننا چاہتی تھی۔ اس کے بعد بھی جو جوڑے میں نے لیے، انہیں میں نے پہن کر نہیں دیکھا، صرف اپنے ساتھ لے کر آتی تھی۔ ان لڑکیوں کو جہیز نہیں دیا جاتا، نہ ہی ان کی شادی میں کوئی اور خوبصورتی اور سجاوٹ کی جاتی ہے۔ ایک شادی کا لہنگا ہی انہیں خاص بناتا ہے۔ بس اسی لیے میں ہر ہفتے آپ سے شادی کا لہنگا مانگتی تھی، کیونکہ ہر ہفتے کسی نہ کسی کا نکاح ہوتا تھا۔ اس نے یہ کہہ کر اپنی بات مکمل کی تو میں نے شرمندگی سے نظریں جھکا لیں کہ میں نے اپنی بیوی پر شک کیا اور خواہ ہی اسے بد کردار سمجھا، حالانکہ وہ تو لوگوں کو گناہوں سے بچا رہی تھی۔ بعض اوقات جیسا نظر آتا ہے ویسا ہوتا نہیں، ضروری ہی نہیں ہر شخص غلط ہو۔ میں اپنی بیوی سے تھوڑا ناراض ضرور تھا کہ وہ مجھے پہلے ہی سب بتا دیتی، میں ان کی اور مدد کر دیتا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میری بیوی نے مجھ سے چھپا کر جو نیکی کا ارادہ جاری رکھا، شادی کے بعد بھی، کیا وہ صحیح تھا، یا اسے پہلی رات ہی مجھے اعتماد میں لے لینا چاہیے تھا؟ اپنی قیمتی رائے کامنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔